السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ایک درس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج بھی اسی موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور آج کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے فائدے انسان کو کیا ملیں۔ اگر انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ، ایک شکر گزار انسان کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو جب جانیں تو یہ باتیں ہمارے لیے مہمیز کا کام انجام دیں، یعنی ہمیں ابھاریں اس بات پر کہ ہم شکر گزاری کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نعمت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم میں، نبی نے حدیثوں میں، جیسے مثال کے طور پر ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی اور ناشکری نہ کرو۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اب اگر میں شکر گزاری کرتا ہوں تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو بجا لا رہا ہوں، اس کو انجام دے رہا ہوں، اس کا ثواب، اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے۔ اور اسی میں جوڑ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ انسان کی توحید کو بتانے والی چیز ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے لیکن یاد دہانی کے طور پر، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ نعمتیں نہیں دے سکتا، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں مانگتا ہے اور اس کا فضل و کرم محسوس کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان جب شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے والا بندہ بن جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، انسان اگر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکر گزاری سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب پانی پیتا ہے اس پر الحمدللہ اس پہ کہتا ہے، پانی پینے پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو بلا شبہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ اسے جنت ملنے والی ہے، جہنم کے عذاب سے وہ بچنے والا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت کرتا ہے، اسے کسی نعمت سے نوازتا ہے، تو اس نعمت میں تبدیلی نہیں کرتا، اس کو اٹھاتا نہیں ہے، اسے ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدل نہیں لیتی۔
جب شکر گزاری کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، اور وہ نعمتیں تب تک نہیں چھینتا ہے جب تک وہ ناشکری نہ بن جائے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اس کی شکر گزاری کو چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ بری بن جاتی ہے، شکر گزاری کو چھوڑ دیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہ لگا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگانے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے، اس انسان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو اگر بقا چاہیے، دوام چاہیے کہ نعمتیں باقی رہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی۔ چوتھا فائدہ، انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو چیزیں دی ہیں، اس میں اضافہ کروں گا، مزید نعمت دوں گا، مزید دولت دوں گا، مزید صحت دوں گا، مزید شہرت دوں گا، مزید طاقت دوں گا۔ جو بھی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، بڑھوتری کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ فائدہ ہے شکر گزاری کا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے۔ اگر دو چیزیں ہیں، اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندے اور ایمان والے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ بہت بڑا فائدہ شکر گزاری کا ہے۔ ایک آخری فائدہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ آخرت میں شکر گزار بندے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر گزار بندوں کو بدلہ دیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ، بہترین ثواب، بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہ چند فائدے تھے شکر گزاری کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو شکر گزاری اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ اٹھتے بیٹھتے ہم، بہت آسان سی چیز ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کی ہوا گھر میں ہے، اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں، یہ احساس پیدا ہو جاؤ خود، اللہ تعالیٰ تو نے گھر دیا، یہ اے سی کی ہوا دی، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ صحت، یہ کپڑا آدمی نیا کپڑا پہنے، کوئی بھی چیز پہنے، اپنی الماری دیکھ لی، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت الماری ہے، کوئی بھی چیز، تو اس کے اندر یہ جذبہ، میں نے کسی کو بتانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی چپکے سے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، صحت دی ہے، آج طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے، آج یہ نعمت ملی ہے، آج کوئی ڈیل اچھی ہو گئی، آج کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بھی کامیابی بچے کو مل گئی، کوئی بھی کام ہو گیا، تو ہمیشہ یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری، کہ ہم دن بھر میں کئی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں، ہر نعمت، اچھا کھائے، مچھلی بن گئی آج، اچھی بنی، کھائے، یہ چھوٹی سی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ، الحمدللہ کیا مچھلی ہے، کیا بنی ہے، چاول کتنا اچھا ہے، دال کتنی اچھی ہے، فلاں چیز کتنی اچھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، یہ تمام فائدے جو ذکر کیے گئے، اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، خوش ہوگا، اس میں بندے کا فائدہ، ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اپنی زندگی میں ہمیں عمل میں لانی چاہیے، اسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔